السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ آپ کے سامنے پوسٹ لگا چکا ہوں، اور یہ پوسٹ ہے آفت کی۔ واقعی ہر پل جیو کی پیشکش آفت ڈرامہ سٹارٹ ہوتا ہے اور آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے قسط نمبر 54 نمبر ہے ہر پل جیو کا۔ ٹھیک، اب آپ سٹارٹ ہوتے ہیں۔ چلے اس سے معلوم یہ پوسٹ میں جو دکھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ خوش آمد کی جا رہی ہے، یعنی خوش آمدید، یعنی جب یہ اور وجا اور صفا اسپتال سے واپس آتے ہیں، اب اس کی ڈلیوری ہونے والی ہے، وہ بھی خوشی ہے اور ٹھیک ہو کے تو وہ وجہ کہتے ہیں کہ کہاں جانا ہے، آپ جہاں بولو گے میں لے جاؤں گا، تو بولتے ہیں گھر جانا ہے۔ گھر بولا ہاں، تو گھر تو بہت سارے ہیں، آپ کا بھی گھر ہے، میرے ابا کا بھی گھر ہے اور میرا بھی گھر ہے۔ نہیں، میں بڑے ابا کے پاس جانا چاہتی ہوں، اس کے گھر۔ اچھا چلے، تو میں نے ہاں کہہ دیا تو ماننا پڑے، کیونکہ اس کی ماں نے بہت اچھی خاصی نصیحت کی تھی اس کو، جو اس کے دماغ میں تھوڑی بیٹھی ہے کہ آپ جب تک میدان میں اتریں گے نہیں تو جیتے ہارے گے کیسے؟ ہار جیت تو جبھی ہوتی ہے جب میدان میں مقابلہ ہوتا ہے، آپ مقابلہ کر نہیں رہے۔ وہ ایک نصیحت اس کو گرا لگا لی اس نے، اور دوسرا بس یہی اس کا نصیحت کر رہی تھی کہ آپ کی دوسروں کا خیال کرو، اور پھر آپ کو جو ہے زیادہ وہ نفرت نہ کرو اپنے باپ سے، وہ تمہارا باپ ہے، جیسے تم ابھی باپ بننے والے ہو، باپ نہیں بنو کیسے؟ ایسے ہی ہو، تو آپ ہر چیز کو ہٹا کے دیکھیں۔ بہرحال ان کی نصیحت کو قبول کر کے اس کو لے آتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں بڑا استقبال کر رہے ہیں۔ اچھا، اس پہ جو ان کی خلاف ہیں، یوں سمجھ لیں آسان لفظوں میں دشمن ہے، ورشا اور مہک اس کی ماں، وہ کیسے پتیوں کی گلاب کی پتیاں پھینک رہی ہیں اس کی ورثہ کے اوپر، کیسے پھینک رہی ہیں، جیسے وہ جنم سے ان کو یاد کر رہے تھے اور اس کے استقبال کے لیے انتظار کر رہے تھے۔ ان کو تو ان کے آنے پہ مرچیاں لگی ہوئی ہیں اور بہت پریشان ہے یہ۔ وہ جو باپ ہے نا ان کا سوتیلا باپ، اس کے اوپر چل رہی ہیں۔ اب دیکھیں پتیاں اڑانا کرنا، یہ سب اس کا ایک ڈھونگ تھا۔ پھر اس کے بعد کہتی ہے کہ میں اس کو صبا کو اس کے کمرے تک لے جاؤں گی، میں لے جاتی ہوں، کوئی بات نہیں۔ تو فوراً اس کو معلوم ہو جاتا ہے، تو کہہ رہے چھوڑے میں لے کے چلا جاتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے۔ پھر اٹھا کے اسے ہاتھ سے پکڑ کے لے جاتا ہے، اس کی تو بجلیاں گر جاتی ہیں، سب لوگ دیکھتے رہ جاتی ہیں۔ اچھا یہ تو بات ہو گئی، اب اسٹارٹ کرو، بات آج لمبی ہے ذرا، سوری۔ تو یہ جو ہے اس کے بعد مختار اور امی جان اور اس کی بیوی جب ایک کمرے میں آپس میں باتیں کر رہے ہوتے تو اس وقت مہک دروازے کے پیچھے کھڑی ہو کر کان سوئیاں لے رہی ہوتی ہیں۔ جب تک مختار اور وجہ ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں، باپ بیٹا، اس وقت تک ان لوگوں کو دشمن اتنا چالاک ہے کہ وہ اتنی آسانی سے اپنی ظاہر نہیں کرتا نفرت کو، اور جب میدان میں اتریں گے تو نہیں اتریں گے
نہیں تو جب کیسے آپ چھیڑ سکتے؟ ماں کی جو نصیحت ہے اس کے پلے پڑ گئی اور اپنے انا کو ختم کر دو. بیٹے کو کیا صفا کو اسپتال سے چھٹی ہو رہی ہے تو وجہ معلوم کرتا ہے کہ صفا تم کہاں مجھے کہاں جاؤ گی؟ جانا ہے میں تم کو وہیں لے کے جاؤں گا. تو وہ کہتی ہے کہ مجھے بڑے ابا کے وہاں جانا ہے اور وہ مجھے وہیں جانا ہے، مجھے لے چلو. وہ راضی ہو جاتا ہے. تو اس کی ماں کی بھی یاد ہے اور یہ بھی کوئی ان کی سیاستوں کو سمجھتا ہوگا. جب مہک کو وجہ اور صفا کا آنے کا پتہ چلا تو اس کی تو راتوں کی نیند اور دن کا چین اڑ گیا. پھر مجھے وہی بات یاد آتی ہے کہ وہ کہہ کے رہوں گا آپ کو کہ وہ مہک، یہ مطلب اس کے دل کی آواز وہ کہتی ہے کیڑے پاسے جاواں تے منجی کتے ڈھاواں. کیونکہ ان کا تو بیچاروں کا یہ عارضی جگہ ہے، وہ ادھر بھی عارضی ہے. وہ شوہر اور وہ سوتیلا باپ ان کے وہ بھی دولت کے پیچھے ہے. ان کو بعد میں پتہ لگے گا تو وہ پریشانی ہے. تو چلیں اب بہت لمبا ہو گیا یار، ہاں واقعی چلیں. اور اس کے بعد صفا کو وجہ گھر میں لے جاتا ہے اور ماں بیٹی جیسے ہی بجلی گر گئی ہوں. اگلی قسط میں دیکھیں گے کہ اب اس کا باپ بھی تو آئے گا نا، دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. فی الحال تو یہ آ گئے ہیں. چلے اللہ حافظ.